رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک ذاتی خصوصیت یہ بھی ہے کہ ہم نے یہ باب مفصل انداز میں ختم نبوت کے حوالے سے سیرت کے اندر جب بات ہوئی تھی تو وہاں سے اس موقع کے اوپر ہم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ خصوصیت تفصیل سے پڑھی تھی، لیکن چونکہ خصائص محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور خصوصیات امت محمدیہ کا باب چل رہا ہے تو ایک یاد دہانی کے طور کے اوپر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ منفرد اعزاز جو کسی پیغمبر اور رسول کے حصے میں نہیں آیا وہ یہ ملا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سر کے اوپر اللہ رب العزت نے ختم نبوت کا تاج سجا دیا۔ نبوت ختم، یہ بہت بڑا اعزاز ہے۔ اب قیامت تک کے لیے اسی نبی کا اسوہ، اسی نبی کی تعلیمات، اسی نبی کی احادیث، اسی نبی کے اوپر اترنے والا قرآن مشعل راہ رہے گا۔ یہ بہت بڑا اعزاز ہے، اتنا بڑا اعزاز ہے کہ کسی پیغمبر اور رسول کو بھی اگر دوبارہ دنیا میں بھیجا جائے گا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امتی کی حیثیت سے تو وہ رہ سکتے ہیں، لیکن اپنی رسالت اور نبوت کو نہیں چلا سکتے۔ حتیٰ کہ ایک مرتبہ حضرت عمر تورات لے کے بڑے خوشی کے ساتھ رسول اللہ کے سامنے پڑھے تھے، اللہ کی کتاب تورات۔ بار بار رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے کا رنگ متغیر ہو گیا تھا، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک رہنما اصول امت کو بتلا دیا جس کے اوپر مجھے اور آپ کو فخر کرنے کی بھی ضرورت ہے اور عمل کرنے کی بھی ضرورت ہے کہ کس قدر جلیل القدر پیغمبر کے ہم امتی ہیں اور ہم کر کیا رہے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عمر کو مخاطب ہو کے کہا تھا لو بدا لکم موسیٰ فاتبعتموہ وترکتمونی لظللتم عن سواء السبیل لو کان موسیٰ حیا وادرک نبوتی لاتبعنی۔ اگر میرے ہوتے ہوئے اے عمر تم موسیٰ کی پیروی کرنا شروع کر دو اور مجھے چھوڑ دو تو اللہ کی قسم تم راہ راست سے گمراہ ہو گئے، ہٹ گئے۔ موسیٰ کی پیروی بھی کر لو میرے ہوتے ہوئے اور مجھے چھوڑ کر موسیٰ کی اتباع کرنا شروع کر دو تو تم راہ راست سے ہٹ گئے ہو۔ لو کان موسیٰ حیا، اگر موسیٰ زندہ ہوتے وادرک نبوتی اور میری نبوت کو پا لیتے تو ان کے اوپر بھی یہ لازم تھا وہ میری اتباع اور پیروی کرتے، میرے امتی بن کے دنیا میں رہتے۔ یہ وہ اعزاز ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ملا اور رسول کی امت کو ملا کہ بنی اسرائیل کے اندر تو انبیاء کو بھیجا جاتا تھا قیادت کے لیے، رہنمائی کے لیے، سیاست کے لیے۔ امت کے اندر نبی نہیں آنے، علماء آنے ہیں جن کا مقام و مرتبہ آپ لوگ سمجھ نہیں سکے۔ آپ نے مصلی کے امام کو ریاست سے دور کر کے ریاست کا بیڑا غرق کر دیا۔ آج جتنی یہ مشکلات ہیں، مصیبتیں ہیں، ان میں ایک وجہ یہ بھی ہے۔ اور میرے بھائیوں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی ہونے کا فخر بھی ہے، ہونا بھی چاہیے، یہ اعزاز ہے۔ بتائیے ہم میں سے کتنے ایسے ہیں جو جد و جہد کر کے مسلمان ہوئے ہیں؟ شاید کوئی ہو بیٹھے ہو، اللہ کے فضل سے سب مسلمان گھرانوں میں پیدا ہوئے۔ یہ اللہ کا انعام نہیں ہے کہ اللہ نے بن مانگے نبی کا امتی بنا دیا، بن مانگے اسلام کی طرف رہنمائی کر دی، بن مانگے اسلام کی روشنی سے دلوں کو منور کر دیا، بن مانگے۔ کیا یہ نعمت کم نہیں ہے؟ لیکن مجھے اور آپ کو اس نعمت کا ادراک نہیں ہے۔ اب اللہ نے اگر بن مانگے اسلام کی نعمت دی ہے تو اللہ سے اب مانگ کے جنت بھی حاصل کر لو، اللہ سے مانگ کر آخرت کے مقامات کو، درجات کو بھی حاصل کر لو، اللہ سے مانگ کے صراط مستقیم بھی حاصل کر لو۔ یہ امت محمدیہ کی خصوصیت ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا قیامت کے دن کتنی عظیم پیشین گوئی ہے، قیامت کے دن انسانوں کی 120 صفیں ہوں گی، پوری انسانوں کی 120 صفیں ہوں گی۔ سبحان اللہ۔ ان 120 صفوں میں 80 صفیں میری اکیلے امت محمدیہ کی ہوں گی صلی اللہ علیہ وسلم، اکیلی 80 صفیں، اور باقی ساری انسانیت کی 40 صفیں، یعنی امت محمدیہ 2/3 پوری دیگر امتوں سے زیادہ ہوگی۔ آج بظاہر آپ کو عیسائی نظر آتے ہیں، بہت زیادہ ہیں، مسلمان آج کم ہیں، لیکن اللہ کے فضل و کرم سے
قیامت تک کے جو مناظر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ریکارڈ کروا دیے ہیں کہ قیامت میں جب امتوں کی صفیں ہوں گی، 80 صفیں امت محمدیہ کی ہوں گی، امت محمدیہ کی کثرت ہوگی، میں تمہاری کثرت کے اوپر فخر کروں گا، امت محمدیہ کو یہ اعزاز حاصل ہوں گے۔ یہ امت محمدیہ کی خصوصیات ہیں کہ جو دیگر کسی امت کو حاصل نہیں ہوں گے۔ وہ کیا ہے؟ اللہ کے رسول، سبحان اللہ، ان کے عادات چمک رہے ہوں گے، ان کی پیشانیاں منور ہوں گی، ان کے بازو روشن ہوں گے، ان کے پاؤں ان سے روشنیاں پھوٹ رہی ہوں گی۔ وجہ یہ گرمی میں، یہ سردی میں، یہ تاریکی میں، یہ اجالے میں، یہ دوپہر میں، یہ شام میں اپنے رسول کی ہدایت کے اوپر عمل کرتے ہوئے اپنے جسم کو وضو سے منور کرتے ہیں۔ یہ امت محمدیہ کی خصوصیات ہیں جس کو ہم نے چھوٹا سمجھا۔ اکیلا وضو جس کو ہم کچھ نہیں سمجھتے۔ جب انسان سنت کے مطابق کر کے فارغ ہوتا ہے تو سر سے لے کے پاؤں تک ہر گناہ معاف ہو چکا ہوتا ہے۔ ہمیں پتہ ہی نہیں۔ ہمیں امت محمدیہ میں ہونے کا جو اعزاز خود بخود مل گیا، ہم اس نعمت کو فراموش کر چکے ہیں، ہمیں اس کا ادراک اور شعور نہیں ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا امت آخر میں آئی، ایک اور اعزاز قیامت کے دن ملے گا۔ میرے بھائیو، یہ جو اعزازات ہیں، جب انسان، میں اور آپ اس جگہ پہ چلے جائیں گے تو یہ اسی طرح کی زندگی ہے، بلکہ اس سے بھی زیادہ شعور اور عقل کی زندگی ہوگی۔ جس طرح آج ہم بیٹھے، اب بتائیں وہاں پہ بیٹھے ہوئے 1000 برس کھڑا ہونا پڑے، چاہے سکون میں ہو چاہے اطمینان سے ہو، تھوڑی مدت ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا امت محمدیہ کی خصوصیت ایک یہ ہوگی کہ آئی سب سے آخر میں ہے، لیکن اللہ تعالیٰ آسانی کرتے ہوئے حساب سب سے پہلے لے لے گا۔ دیگر امتیں دیکھ رہی ہوں گی، امت محمدیہ کا حساب پہلے شروع ہوگا، پہلے جنت میں داخل ہو رہے ہوں گے، ان کو اتنی دیر کھڑا نہیں ہونا پڑے گا۔ وہ الگ بات ہے، تعداد کے اعتبار سے سینکڑوں برس بھی بیت سکتے ہیں حساب کتاب سے، لیکن حساب کتاب میں بھی افضلیت اگر ملے گی تو امت محمدیہ کو ملے گی۔ لیکن یہاں پہ بھی ایک ڈرنے کا مقام ہے۔ حساب کتاب کی ابتدا اگر امت محمدیہ سے ہو رہی ہے تو اللہ تعالی ہم سب کو محفوظ رکھے۔ جہنم میں جانے کی ابتدا بھی ظاہر ہے، جس کا حساب پہلے ہو رہا ہے، اسی میں سے کچھ نے جہنم میں جانا ہے، اسی میں سے کچھ نے جنت میں جانا ہے۔ تو جہنم میں جانے کی ابتدا اور افتتاح بھی اسی امت محمدیہ کے ان 3 بدبختوں سے ہوگی جن کے اعمال ریاکاری سے آلودہ ہوں گے، جہنم میں ڈال دیا جائے گا۔ یہ پہلی امت ہوگی جس کے لیے جنت کے دروازے کھلیں گے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اور میں وہ پہلا شخص ہوں گا جو جنت کا دروازہ کھٹکائے گا۔ جنت کا خازن پوچھے گا کون آیا ہے؟ میں کہوں گا محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ وہ کہے گا جب سے جنت کو بنایا گیا ہے مجھے ایک حکم دیا گیا ہے کہ اس جنت کے دروازے کو اس وقت تک نہیں کھولنا جب تک محمد نامی شخص صلی اللہ علیہ وسلم اس کے دروازے پہ نہ آ جائے۔ جنت کا دروازہ رسول اللہ کی دستک سے کھل جائے گا۔ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذاتی خصوصیات کا باب بھی طویل ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعض ذاتی خصوصیات جو منکرین حدیث کو بڑی چبھتی ہیں، جو بات میرے بھائیو اب ضمنی طور پہ آئی ہے تو یہ بھی یاد رکھنا، سائنس، میں خود سائنس کا طالب علم رہا ہوں، سائنس دنیاوی کسی بھی حوالے سے ہو، فزکس ہو، بایولوجی ہو، کیمسٹری ہو، کسی بھی سبجیکٹ کی سائنس دنیاوی کو اتنی اہمیت مت دیجئے کہ وہ وحی سے بھی فوق ہو جائے۔ سائنس کیا ہے؟ میں سائنس کا طالب علم ہونے کے ناطے آپ کو آسان فہم انداز میں ایک بات کہنا چاہتا ہوں۔ سائنس کیا ہے؟ سائنس اللہ کی قسم صرف مشاہدے کا نام ہے۔ کس چیز کے؟ جو خالق کائنات نے تخلیق کیا، جو خالق کائنات نے سسٹم بنایا، اس کے مشاہدے کا نام سائنس ہے۔ سائنس نے کیا تخلیق کیا؟ سائنس نے جیمز ویب جی، وہ یونیورسز جو جیمز ویب کی نگاہوں سے تم دیکھ رہے ہو وہ جیمز ویب نے بنائی ہیں۔ بنانے والا رب بھی ہے، بنانے والا خالق مالک ہی ہے۔ بیالوجی جتنی مرضی ترقی کر جائے، کیا انسان اور مخلوقات بیالوجی نے بنائی ہے؟ سائنس صرف مشاہدے کا نام ہے، اور مشاہدہ بھی ظنی اور تخمینی ہے۔
جس کے اندر غلطی کا امکان ہے، جس میں بہتری کی گنجائش ہے، ہر دور میں مشاہدہ بدلتا رہتا ہے۔ اور وہی جس کو یہ منکرین حدیث بے ایمان ظن و تخمین کہتے ہیں، یہ علم حقیقی ہے، یہ علم یقینی ہے۔ سائنس کا مشاہدہ غلط ہو سکتا ہے، اور سائنس صرف مشاہدے کا نام ہے، صرف مشاہدے کا نام ہے، صرف سسٹمز کو سمجھنے کا نام ہے۔ اور سسٹم کی تخلیق کس نے کی ہوتی ہے؟ رب نے۔ صرف مخلوق کو سمجھنے کا نام ہے، اور مخلوق کی تخلیق کس نے کی ہوتی ہے؟ رب نے۔ اور وہی کیا علم یقینی ہے، جس کی کوئی بات ظن و تخمین نہیں ہے، جس کی کوئی بات گمان اور اندازہ نہیں ہے، جو علم حقیقی اور یقینی ہے، جس میں شک کوئی نہیں، جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رات کے وقت ایسے دیکھا کرتے تھے جیسے صبح کے وقت دیکھتے۔ یہ علم یقینی ہے۔ آج بہت سے لوگ سائنس سے اس کی تشریحات کرنا چاہتے ہیں، یہ جی نائٹ ویژن دیکھیں آ گیا، عقل کے اوپر ہاتھ لگا۔ نائٹ ویژن آئے نہ آئے، جب علم یقینی اور حقیقی نے کہہ دیا میرا اور آپ کا ایمان ہے، بات ختم۔ والشمس تجری لمستقر لہا۔ سائنس نے کب مانا ہے بتائیں؟ اس صدی کے اواخر میں آ کے سائنس اس بات کو تسلیم کرتی ہے کہ سورج چل رہا ہے۔ سائنس مانے نہ مانے، یہ علم حقیقی ہے، یہ علم یقینی ہے۔ یہ گمان، مشاہدہ، ظن، تخمین، اس کو بڑا اپنے سر کے اوپر سوار کر لینا، اس کو وحی سے آگے لے جانا، یہ صرف گمراہی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی کہا میں تمہاری طرح عام نہیں ہوں، مختلف یہ خصوصیات محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو امت میں سے کسی اور کے نصیبے میں نہیں آئی۔ میں تمہاری طرح عام نہیں ہوں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم متصل روزے رکھا کرتے تھے، متصل۔ امت کو منع ہے میں تمہاری طرح عام نہیں ہوں، میں جس طرح آگے دیکھتا ہوں اسی طرح پیچھے بھی دیکھتا ہوں، میں جس طرح دن کو دیکھتا ہوں اسی طرح رات کو بھی دیکھتا ہوں، میں تم میں سے عام نہیں ہوں۔ میری بیویاں تمہاری مائیں ہیں، ابدی محرم ہیں۔ اب دیکھیں ایک عام فہم سی بات ہے، بات کر کے اپنی بات کو ختم کریں گے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو بیوی ہیں وہ امت کی مائیں ہیں، ان کے ساتھ نکاح حرام ہے۔ جس کے ساتھ نکاح حرام ہو اس کے ساتھ پردہ ہوتا ہے؟ نہیں نہ ہوتا۔ یہ خصوصیات محمد صلی اللہ علیہ وسلم میں سے ہے کہ مائیں بھی ہیں، ابدی محارم بھی ہیں، ان کی بیویوں کے ساتھ نکاح بھی کسی کا نہیں ہو سکتا، پھر بھی اللہ تعالیٰ نے ان کو پردہ کرنے کا حکم دیا ہے، پھر بھی اللہ نے ان کو پردہ کرنے کا حکم دیا ہے۔ یہاں پہ اب بندہ کیا کہ جو ابدی محرم نہیں بھی ہوتے ان کے ساتھ بھی پردہ ختم کر دیا جاتا ہے۔ اللہ رب العزت جو کہا گیا، جو سنا گیا ہے، اس کو سمجھنے کی توفیق عنایت فرمائے۔